السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی۔ ناظرین، آج ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ایگریکلچر انجینئرنگ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شعیب سیال صاحب جو چیئرمین ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ سے۔ ان سے ابھی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج یہاں پہ واٹر ایجوکیشن سیمینار تھا، اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، اتنا اہم جو سیمینار تھا جس میں وی سی صاحب نے بھی شرکت کی اور بہت سے جو مختلف تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی شرکت کی، اتنا کامیاب پروگرام کرنے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم، تھینک یو ہمدان۔ ہم نے آج ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک واٹر ایجوکیشن پہ سیمینار کرایا جس میں ہمارے کولیبوریٹرس تھے WWF پاکستان اور پیپسی کمپنی۔ بیسیکلی ایک جو ہمارا فوکس ایریا ایگریکلچر انجینئرنگ کا وہ واٹر ہے۔ 3 ایگریکلچر انجینئرنگ کے فوکس ایریا ہیں، ایک اریگیشن اینڈ ڈرینیج یا واٹر ہے، اس میں فارم مشینری اینڈ پاور ہے، تیسرا انوائرمنٹل ہے۔ سو اریگیشن اینڈ ڈرینیج یا واٹر کے تحت ہم نے ایک سیمینار کرایا ہے۔ مین مقصد اس سیمینار کا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس میں اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ ہمارا پاکستان جو کہ اس وقت واٹر سکیئرس کنٹریز ہے، دنیا کے جو کچھ ممالک ہیں جو کہ واٹر سکیئرس ہیں ان کی لسٹ میں پاکستان شامل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ وہ واٹر کو کس طریقے سے مینیج کریں کہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ ان کے لیے بھی واٹر اویلیبل ہو۔ سو ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اس معاملے میں ہم نے لیڈ لی، ہم نے یہ واٹر سیمینار کرایا اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہمارا ایک کامن نیشنل ایشو ہے واٹر کرائسس کا، اس کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ سر، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں جس طرح کرونا آیا، یہ سارے ٹورز وغیرہ یا اسٹڈی ٹور، اس طرح سے باقی بھی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب آپ فیوچر میں ایگریکلچر انجینئرنگ میں آپ کی کیا پریورٹیز ہیں؟ آپ اس کی ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ جی، بہت ساری ہم نے ایگریکلچر انجینئرنگ کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کرونا کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں اور انکلوڈنگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایشوز تھے ہماری گیدرنگ کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کی کلاسز بھی آن لائن ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ اب یہ سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے ہیں تو ہمارا بیسیکلی موٹیویٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اور جو ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے، جو برننگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ہمارے بچوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے۔ تو پلان یہ ہے کہ ہم نے ہر منتھلی ایک ایکٹیویٹی اس قسم کی ارینج کرانی ہے جس میں ہم انڈسٹری کو بھی لے کے آئیں گے، اکیڈیمیا کو بھی لے کے آئیں گے، اور جو ایگریکلچر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے ساتھ اپنا کولیبوریشن انکریز کریں گے۔ سر، یہ اسپورٹس ویک اس کے فیب میں آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے جو سوسائٹی بنائی ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ نے جو لیا ہے، اس کو کس طرح سے وہ رن کرے گی سوسائٹی جو ہے اسپورٹس ویک، اس طرح سے باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جی، آئی بلیو کہ جو یونیورسٹی ایجوکیشن اور کالج اور اسکول ایجوکیشن میں ڈفرینس ہے، دیٹ از بیسیکلی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، اور ہیلدی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو ہم انکریج کریں گے، وہ چاہے اسپورٹس ویک کی فارم میں ہو، وہ چاہے ڈفرینٹ ایونٹس کی فارم میں ہو۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہیلدی مائنڈ مینز healthy people and healthy Pakistan. I strongly do have believe in this thing، اور اسٹوڈنٹس کو لیے ڈورز اوپن ہیں میرے کہ جب بھی وہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ارینج کرنا ہو they can come to me and arrange me، my full support will be with them۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایگریکلچر انجینئرنگ BZU کے چیئرمین جناب محمد شعیب سیال صاحب موجود ہیں۔ آپ کی آپ ملاقات کرواتے ہیں جناب وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سیمینار کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی۔ ناظرین، آج ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ وائس چانسلر زکریا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سر، آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے جو ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر انجینئرنگ، وہاں پہ ایک واٹر ایجوکیشن سیمینار ہوا، اس میں آپ نے بھی شرکت کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واٹر کو کس طرح سے واٹر ریسورسز کو استعمال کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان کے گراؤنڈ لیول کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے اس کو جو مسائل ہے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آج انہوں نے مجھے بلایا، وہ تو سیریمونیلی مجھے بلا لیتے ہیں کیونکہ میں وائس چانسلر ہوں، تو وہ جو اب ان کا نیا HOD ہے ڈاکٹر شعیب، اس نے ایک اچھا سیمینار ارینج کیا تھا۔ میں وش کہ وہاں زیادہ بیٹھ سکتا لیکن نہیں بیٹھا، چونکہ 11 بجے ویمن یونیورسٹی کا کنووکیشن تھا، میں نے وہاں جانا تھا گورنر صاحب، حالانکہ گورنر صاحب لیٹ آئے لیکن ہمیں تو وقت پہ پہنچ گئے تھے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ واٹر از لائف، واٹر از لائف۔
آکسیجن کے بعد اگر انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پانی ہے پینے کے لیے اور پھر ایریگیشن کے لیے. ہمارے دمان میں کہتے ہیں کہ گندا پانی ہو, کڑوا پانی ہو, لیکن پانی تو ہو, پانی نہیں ہے. ریگستان میں میٹھا پانی نہ صحیح, لوگ ترس جاتے ہیں. تو اس پہ تو یہ دوسری بات نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایون انٹرنیشنل ریلیشنسٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو فیوچر کی جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی. اور سیریا اور ٹرکی کے تعلقات, ایک دن میں اسٹڈی کر رہا تھا کیونکہ میں نے ٹرکی میں پڑھا ہے 4 سال, تو وہ جو ان کی بڑی وجہ وہ دریا ہے. تو آپ ایون یہ کشمیر ہوا امپورٹنٹ کیونکہ وہاں سے دریا نکلتے ہیں. تو اچھا تھا. اور اس کو پیپسی اور کوک والوں نے سپورٹ کیا تھا, فائنانس کیا تھا. بہترین سیمینار تھا. آئی وش آئی کوڈ اسٹے دیر لانگر, لیکن میں مجبوری تھی. جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ انڈیا کے پاس بہت زیادہ ڈیمز ہیں لیکن ہمارے پاس 2 یا 3 بڑے ڈیم ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیم کی اہمیت؟ اگر پاکستان زیادہ ڈیم بنا لیتا ہے تو کس طرح سے ہم پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور جو سی میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم انڈیا سے دشمنی تو کرتے ہیں. جب سے میں نے آنکھ سنبھالی انڈیا دشمن ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرتے لیڈرشپ پہ, ان کی پارلیمنٹیرین بیہیویئر پہ. انہوں نے میگن فورٹ عباس کیا تو وہاں سے وہ بارڈر کے اوپر دیکھا, ان کا سارا جو راجستھان ہے, راجستھان تھر یہ کی چیز ہے, ریت ہے ساری, انہوں نے سارا اس کو اتنا گرین کر دیا ہے. انڈیا کا جو ایریگیشن سسٹم ہے پارٹیشن کے بعد بہت امپروو ہوا ہے, ہمارا اتنا نہیں ہوا. ہم نے ترقی کی ہے لیکن جتنا ہماری قوم ذہین ہے, جتنے ہم کرج ہے, فائٹر ہیں, ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں. دکھ مجھے اس بات کا ہے. وہ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو جو خان عبدالغفار خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, میں نے 2 جگہ اس کوٹ بھی کیا, کہ وہ ایک شیرنی کا بچہ تھا جو کہ شیرنی زچا بچہ درد میں مر گئی, تو وہ بڑا ہوا, اس نے اس کو پالا. تو کسی شیر کو پتہ چلا, وہ آتا تھا, اٹیک کرتا تھا 2-3 دفعہ, اس کو کھینچ کے لے جاتا تھا, سارے سہم جاتے تھے. آخر ایک دن اس کے جو بکری کا بچہ اس کا دوست تھا, اس کے ساتھ بڑا ہوا, اس نے کہا یہ آپ کو پکڑ کے لے جاتا ہے, ہم سارے ڈر جاتے ہیں, سب کو مار سکتے ہیں, بالکل آپ سے بولتا ہے. تو اس نے کہا مجھے پکڑ کے لے جاتا ہے, کہتے ہیں تو شیر کا بچہ ہے, بکری تو نہیں ہے, تو کیوں بکری بن گئی ہے. تو سر بات یہ ہے کہ کس کو ڈیمز بننے چاہیے. یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا, یہ مشرف اپنا نام تاریخ میں گولڈن الفاظ میں لکھوا جاتا, اور بنا سکتا تھا کوئی پولیٹ, لیکن بس وہ کہتا تھا کہ جی وہ نوشیرہ ڈوب جائے گا اور یہ ہو جائے گا. وہ اور قدرت کا نظام دیکھیں, مین کین بوتھ forgive and forget but nature does neither. قدرت کا اپنا انتقام ہے, اور ہم جب پانی کا خیال نہیں کرتے, ضائع کرتے یا انتظام نہیں کرتے, ڈیم نہیں بناتے, قدرت ہم سے انتقام لیتی ہے. سر, ملکی حالات جس طرح سے بنے ہوئے ہیں, ملک اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے؟ یار اللہ کرے گا ڈیفالٹ نہیں ہوگا, میری دعا ہے. میں تو ایٹ لیسٹ نیشنلسٹ ہوں, آئی لو مائی کنٹری. میں تو امریکہ میں سیٹل ہو سکتا تھا, ان ٹرکی بوتھ, آئی کیم بیک, ویل لیو اینڈ ڈائی ان دس کنٹری. اور ڈیفالٹ ہو بھی جاتے ہیں کنٹری, لیکن فائنانشل ڈیفالٹ ہے نا, ہم مورل ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. ہماری قدریں, ویلیوز ختم ہو چکی ہیں. جو کنٹری مورلی ڈیفالٹ ہو جائے وہ نہیں ریکور ہوتا, اور انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لیکن حالات ایسے ہیں, اب ایک دن میں جب 35 روپے مہنگا ہو جائے ڈالر, تو آپ کیا کہیں گے کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے؟ کہنے کو تو میں کہوں جی میں چاند پہ بیٹھا ہوں, کہنے کو تو میں کہوں گا جی میں جو ہے نا دنیا کا افلاطون ہوں, کہنے کو تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, بٹ فائنانشلی تو کنٹری اسٹیبل نہیں ہے نا.
سر یہ پچھلے دنوں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر ایک اس کی بڑی وجہ یہ IMF کی جو ہم امریکہ کے تلے لگے ہوئے ہیں. America can never see an Islamic country becoming first world and second world. یہ میں نے بہت بڑے اسکالر سے جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا سیکھا تھا، اور خاص کر کسی اسلامک کنٹری کو وہ اکنامکلی یا پولیٹیکلی ڈیولپ ہونا نہیں دیکھ سکتا. اور جب بھی کسی اسلامک کنٹری میں صحیح جمہوریت آئی، لیڈرشپ ول بی اگینسٹ امریکہ. تو IMF کی ڈکٹیشن ہے، پھر ہماری خود کرپشن ہے، فضول خرچیاں ہیں. ایک منسٹر کے بعد 11 گاڑی ہوتی ہیں، ٹنٹڈ گاڑیاں، کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو آپ انڈیا کی مجھے بات کہہ رہے تھے، کئی دفعہ میرے شاگرد تھا ایمبیسی میں، کہتا تھا چیف منسٹر کو میں نے خود دیکھا بس میں آتا تھا سیکریٹریٹ. پھر تو جو کنٹریوں نے ترقی کی ہے، گراس روٹ ڈیولپ کی ہے. یو ڈیولپ یور، دیکھو 3 چیزیں جس ملک میں ہو نا، ایک زراعت ترقی کرے، ایک تعلیم ترقی کرے، ایک صحت. اور کسی کنٹری کی گریٹنس کا بھی آپ انڈیکیٹر یہی ہے کہ وہاں صحت اچھی ہو، فیسلٹی ہو، تعلیم اچھی ہو، اسکولز دس دیٹ، اور ایگریکلچر. ہماری تینوں ڈاؤن ہیں. سر ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہم اپنی بیسک جو ضرورت کی چیزیں گندم ہے یا اور پیاز بھی پچھلے دنوں، یہ تو ہم روس اور ترکی سے خرید رہے ہیں، تو یہ زرعی ملک تو ایک نہ ہوا. بس ہم ہیں تو زرعی ملک، لیکن بیکاز آف دا کرپشن، مس مینجمنٹ، کرپشن ہماری زیادہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے، نیچے تک آ گئی ہے. تو ہم گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے خریدتے ہیں. چینی ہے ریکارڈ پہ ہے. بٹ اینی ہاؤ اللہ کرے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اور ہر شخص کو اپنی حصے کی شمع جلانی چاہیے. ہر شخص اپنی حصے کی شمع جلائے تو ملک روشن ہو جائے گا.